اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ کون سے کی کلینکل فیچرز ہیں جس پہ اگر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنے گھر میں یہ شو دیکھ رہے ہیں اور انہیں وہ فیچرز اگر وہ اپنے اندر دیکھ رہے ہیں تو انہیں فوراً مولد سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسے کون سے کی کلینکل فیچرز ہیں؟ اگر میں بچوں سے شروع کروں، کیونکہ بچوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بچوں میں، اس کا ریزن یہ ہے کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما 10 سال تک ہوتی ہے، بلڈ اپ ہوتی ہے 10 سال تک۔ اب اگر کسی بچے کو پیدائشی بھی ہائپوتھائرائڈ ہو سکتا ہے، 1 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 2 سال، اس کی ایج کی لمٹ نہیں ہے کبھی بھی۔ اس کو بچوں کے ہائپوتھائرائڈ کو ہم کہتے ہیں کریٹنزم۔ تو اگر بچے کو ڈائگنوز نہ ہوا ٹائم پہ، کیونکہ بچہ تو نہیں کہے گا مجھے ہائپوتھائرائڈ ہے، وہ میرا علاج کراؤ بچہ، اور نان اسپیسیفک فیچر ہوتے ہیں نا۔ اچھا، اس بچے کی اسکول کی رپورٹ خراب آتی ہے، ٹیچر کی شکایتیں آتی ہیں کہ بھئی آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، اس کو ذرا سمجھاؤ، تھکا تھکا رہتا ہے، اسکول جانے کا موڈ نہیں بنتا، اپنی عمر کے بچوں سے پیچھے محسوس ہوتا ہے، ہر طرح سے اس کا قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بچوں میں تقریباً ایمرجنسی، کیونکہ 10 سال تک اگر تھائروکسین نہ دی تو پرماننٹ برین ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے اس کا آئی کیو لو رہ جاتا ہے۔ تو بچوں میں ہائپوتھائرائڈ کا ڈائگنوز کرنا، مانا تشخیص کرنا، اور پلس اس کا بر وقت علاج کرانا، سمجھے ایک ایمرجنسی ہے، ورنہ اس کا قد بھی چھوٹا رہ جائے گا اور آئی کیو بھی کم رہ جائے گا۔ جو مائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں یا جو والدین حضرات یا جو گارڈین جو بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس بات پہ فکر مند ہوئیں اور اپنے بچوں میں یہ چیز دیکھیں کہ اگر وہ نہیں پرفارم کر پا رہے تو اس کو لاپرواہی یا اس طرح نہ تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کہا جائے کہ بچہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہا پڑھائی میں، یا اس کے ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا پیچھے اس کا بیک ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دو باتیں اور بھی بتاؤں، یہ کیونکہ سلسلہ جاری ہے کہ دیکھیں اگر ہائپوتھائرائڈ کا شک ہے آپ کو نا، تو ایکچولی 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں، فری T3، فری T4 اور TSH۔ تو باقی 2 نہ کرائیں، انیشیل اسکریننگ آپ TSH سے کرائیں۔ TSH اگر ہائی ہو اس ایج کے حساب سے، نارمل ویلیوز جو ہیں، تو اس کو پکا ہائپوتھائرائڈ ہے، ڈائگنوز کرنا آسان ہے، تو TSH کرا لیں اس کا۔ اچھا، ایک بات اور بتاؤں کہ ہر لیبارٹری یہ ٹیسٹ صحیح نہیں کرتی، کیونکہ ہارمون ایسے ہے نا۔ تو کئی لوگ، صحیح بات بتاؤں کہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس کو ہائپو یا ہائپر ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے، اس کے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں، ظاہر ہے بایو کیمیکل شک تو ہوتا ہے، کلینکل سسپیشن، مگر آج کل ایویڈنس بیسڈ میڈیسن، آپ سب کچھ ایویڈنس لیں تو اس کو بھیجتے ہیں، تو رپورٹ آتی ہے ہمارے اندیشے کے یا شک کے الٹ۔ ہمیں شک ہے ہائپوتھائرائڈ کا، رپورٹ یا تو نارمل آ گئی یا اتفاق سے ہائپر آ گئی، اینڈ وائس ورسا، شک ہے ہمیں ہائپر کا، رپورٹ نارمل آ گئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بشرطیہ اگر یعنی تھوڑا ایڈوانس کیس ہو، ہمیں یقین ہو، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھئی، ہو ہی نہیں سکتا، یا تو پھر ہمارا چھوٹا موٹا جو تجربہ ہے وہ غلط ہے، یا پھر لیبارٹری غلط ہے۔ تو یقین جانے کہ عموماً، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم، بلکہ آلویز کہنا چاہیے، آلویز تو خیر میڈیسن میں ہوتا ہی نہیں ہے، 2+2 4 میڈیسن میں نہیں ہوتے، تو پھر ہم دوسری لیبارٹری سے کراتے ہیں جو ہمارے نظر میں زیادہ ریلائبل ہے، تو وہ رزلٹ آتا ہے جو ہمارا کلینکل سسپیشن۔ بالکل، تو کافی بڑی ایک آبادی ہوگی جو اسی طرح ان ڈائگنوز رہ جاتی ہوگی کہ کوئی لیب کرائے، ان ڈائگنوز سے زیادہ مس ڈائگنوز۔ بالکل، تو کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر جو ہے نا، وہ لیبارٹری پہ اندھا بلیف کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، اس نے 1 سال میں 4 کیسز دیکھے ہیں، ایک ہے جس نے 4000 کیس دیکھے ہیں 1 سال میں، ہر سب اسپیشلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے جس نے زیادہ کیسز دیکھے ہیں، اس کا انڈیکس آف سسپیشن قدرتی طور پہ ہائی ہو جائے گا، شک پڑے گا اس کو۔